نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سورہ رعد ہم پڑھ رہے تھے. لاسٹ کلاس میں ہم نے سٹارٹ کی تھی. یہ کیونکہ ایک چھوٹی سورہ ہے تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہماری مکمل ہو جائے گی. سب سے پہلے ہم کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے اپنی پریویس کلاس میں کیے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جو جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اکثریت کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ کوئی نیگیٹو بات ہو رہی ہوتی ہے، یا تو ان کی جہالت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یا ان کی مخالفت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے سچائی سے، یا پھر ان کے فاسق ہونے کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یا ایمان نہ لانے کا ذکر، یا نہ سمجھنے کا ذکر. اور ایسی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی اکثریت کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک نیگیٹو سینس میں بات ہو رہی ہے. اس لیے یہ جو ہمارے ہاں ایک عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ سب یہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہمارے لیے بہت بڑی انڈیکیشن یہ ہے کہ پھر ہم نے وہ نہیں کرنا جو سب کر رہے ہیں. تو صرف چند ہی ہدایت یافتہ راستے پر ہوں گے. زیادہ تر قرآن میں جو چند کے بارے میں لفظ آتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، وہی حق پر ہوتے ہیں، وہی ماننے والے ہوتے ہیں. لہٰذا چند لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ یقیناً اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا. یہ پچھلے ہم نے آیت نمبر 11 تھی سورہ رعد کی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہیں بدل دیتے اس کیفیت کو جو ان کے دلوں میں ہے. اگر آپ اپنے اندر کوئی اچھا چینج لانا چاہتے ہیں، کوئی اچھی پازیٹیو تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے اندر سے ہی آئے گی. اور اگر کوئی برائی کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ بھی خود ہی سٹارٹ کر رہا ہوگا. پہلے انیشیٹ آپ خود کر رہے ہوں گے. وہ چینج، وہ تبدیلی انسان کے اندر سے آ رہی ہوگی اور اس کی طرف پہ ہدایت دی. جو اس رستہ انسان اختیار کرنا چاہے گا وہ رستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. آج کی آیا نمبر 18 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت پہ لبیک کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی ہے اس کی طرف لبیک کہا، اس کی طرف بڑھے، اس کو قبول کیا، ان کے لیے بھلائی ہے. اور جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس ہو جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو وہ یہ سب کچھ ضرور بدلے میں دے ڈالیں. یعنی کہ جب وہ وقت آئے گا تو وہ انسان اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. آپ یہ اس طرح امیجن کریں کہ انسان اپنا سب کچھ دینے کے لیے تب کب تیار ہوتا ہے جب اسے نظر آتا ہے کہ اب میری جان کی بخشی نہیں ہوگی، اب میں برباد ہونے والا ہوں. تب انسان سب کچھ، ورنہ تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا، کسی طریقے سے کوئی دلیلیں پیش کرتا ہے، کوئی تدبیریں لڑاتا ہے، کوئی چلاکیاں کرتا ہے. لیکن سب کچھ انسان دینے کے لیے تب تیار ہو جاتا ہے کہ جب اسے لگتا ہے اب میں مرنے والا ہوں. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جنہوں نے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا، قبول کی، ان کے لیے خیر ہے، اچھائی ہے، اور جنہوں نے نہیں قبول کی ان کے لیے جہنم ہے. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. اے نبی، کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، بھلا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ کیوں اندھا کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ آبزرو نہیں کرتا، وہ ارد گرد اپنے دیکھتا. ہاں جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اندھا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آبزرو نہیں کرتا، ارد گرد اپنے دیکھتا نہیں ہے. یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں.
ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. کیا کچھ ہے ہمارے ارد گرد. اگر پرانی قوموں کے جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں ان کے کھنڈرات کا ذکر کیا جائے تو وہ آج ہر لحاظ سے پروو ہو رہا ہے. ایون کرسچنز بھی پروو کر رہے ہیں کیونکہ ان کی بائبل میں بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے. ہم اپنے ارد گرد ویسے دن رات بدلتے دیکھتے ہیں, ہر طرف نشانیاں دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے کام کس طریقے سے ہو رہے ہیں, یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. کس طرح ہمیں کئی دفعہ بچا لیا جاتا ہے, کس طریقے سے ہماری پیدائش ہوتی ہے, کس طریقے سے ہم بڑھتے ہیں, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حکم ربی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عقل جو ہے, جو نصیحت ہے, وہ تو عقل والے ہی پکڑتے ہیں. آگے چلتے ہیں. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. یہ آیتیں غور سے سنیے گا. آج کے ہمارے بڑے امپورٹنٹ لیسن جو ہم آج پڑھیں گے, جو ہمارے لیے ایکشن ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. یہ اب جو 2 آیتیں آ رہی ہیں, وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں. یعنی کہ جو بھی وعدہ کرتے ہیں کسی, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ ہوا ہے کہ ہم, اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہماری روحوں کو جمع کر کے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور ہم نے کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ کی بندگی کا, اللہ کا رب ہونے کا, اللہ کا ہمارے خالق مالک رب ہونے کا اقرار ہم کر چکے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اور جو لوگ جوڑتے ہیں اس کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس سے بہت سے مفسرین جو کہتے ہیں وہ اس کا مطلب ہے صلہ رحمی, یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اور جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا. یعنی کہ جو صحیح عمل کرنے والے نا, وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. وہ سکون سے ہو کے نہیں بیٹھ جاتے کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنی نمازیں پڑھ لی, ہم نے اپنے روزے رکھ لیے, ہم نے صدقہ خیرات زکوٰۃ یہ دے دی, حج کر کے بیٹھ گئے, بس اب سکون سے ہیں. نہیں, یہ ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے. آپ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے پابند ہیں. اور ایک بہت بڑی چیز صلہ رحمی جو کہ بہت ضروری ہے. میں جب بھی پریپیئر کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ یوزلی کس طرح کے سوال انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں, جو کہ میں جب اپنے لیے بھی پڑھتی ہوں چیزیں تو یہی والے سوال بار بار سرچ کیے جاتے ہیں کہ اصل میں صلہ رحمی ہے کیا, صلہ رحمی کے مستحق کون ہے جو کہ ہمارے صلہ رحمی کے سرکل میں آتے ہیں, صلہ رحمی کیسے کی جائے. کیا بس اپنا بوریا بسرا اٹھا کے 24 گھنٹے ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں جو رشتہ دار ہے, یا پھر ان کو اپنے گھر میں لا کے بٹھا لیا جائے؟ کیا یہ صلہ رحمی ہے؟ مطلب ایک ہر چیز کی, یا بالکل 6 7 8 سال تک کوئی قطع تعلق کی کر کے بیٹھ گئے ہیں اور پھر کبھی ایک آدھی دفعہ فون کر لیا, کیا یہ صلہ رحمی ہے؟ اچھا, اور کیا ہے؟ اگر رشتہ دار ہم سے برے ہوں تو کیا ہم نے پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہے؟ اگر وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں تو کیا پھر بھی ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ پھر اس کے دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ ہے, یا اس کو چھوڑنے کی کیا سزا ہے؟ تو یہ والی جو چیزیں یوزلی ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں. تو آج میں نے یہ سوال لکھے اور پھر میں نے اس کے حساب سے سرچ کیا. تو پہلی چیز صلہ رحمی ہے کیا؟ شارٹ سی اگر آپ آنسر لیں اس کا تو وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کیا ہے. اول تو پہلی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, رحم کہتے ہیں جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے جہاں پہ بچہ ہوتا ہے, ووم آپ سمجھ لیں جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے, اس کو رحم کہا جاتا ہے. تو یعنی کہ وہ کنیکشن, وہ رشتے جو کہ رحم سے کنیکٹڈ ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, پہلی چیز. تو صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا عمل ہے, اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. ٹھیک ہے. دوسرا سوال, صلہ رحمی کے مستحق کون ہیں؟ ہم نے کن کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ جب ان سے کسی سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ.
یعنی کہ آپ کی صلہ رحمی کی سب سے زیادہ حقدار آپ کی والدہ ہیں۔ اس نے پھر کہا ان کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ اس نے پھر کہا ان کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام عورت کو ماں ہونے کی صورت میں کیا مقام عطا کر رہا ہے۔ اولاد سے کہہ دیا گیا 3 دفعہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ۔ اور آج ہم سب سے زیادہ بدتمیزی اپنی والدہ کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ نافرمانی ہم اپنی امی ہی کی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ آپ سے کوئی بات کہہ رہی ہوتی ہے، میں نہیں اٹھ رہی ابھی، میں نہیں جا رہی، میں نہیں کروں گی، میں یہ نہیں پہنوں گی، میں اس طرح نہیں کروں گی۔ سب سے زیادہ بدتمیزی، سب سے زیادہ حق ہم اپنی والدہ ہی کا مار رہے ہوتے ہیں۔ اس نے پھر کہا ان کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ، اور پھر جو قریب ترین رشتہ دار ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ایک سرکل ڈرا کریں اور اس کا سینٹر ڈاٹ لگائیں تو سب سے سینٹر ڈاٹ کس کا بنتا ہے؟ ماں کا۔ اور پھر اس کی گرد سرکل ایک اور لگائیں تو والد، پھر اس کے ارد گرد سرکل لگائیں آپ کے دادا دادی، پھر اس کے ارد گرد آپ کے سرکل لگائیں آپ کے بہن بھائی، پھر آپ سرکل لگا رہے بہن بھائیوں سے، بلکہ انفیکٹ پہلے جو میں اس کی بارے میں جب سرچ کر رہی تھی فقہی مسئلے، تو آپ کی اپنی اولاد، پھر بہن بھائی، پھر ان کی اولاد، آپ یہ سرکل اس طریقے سے بڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو رشتہ داری آپ کی، جو آپ کی صلہ رحمی اپنے والدین کے ساتھ ہوگی، وہ آپ کسی تیسرے چوتھے سرکل والے بندے سے نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھنا ہے۔ یہ بھی ہم نے آگے جا کے صلہ رحمی کیسے کریں، یہ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو صلہ رحمی کے مستحق یہ لوگ ہیں، اور پھر آپ اپنا سرکل آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں گے۔ کچھ اسکالرس کے نزدیک صلہ رحمی جو ہے وہ صرف محرم رشتہ داروں کے ساتھ ہے، مطلب جب وہ سرکل آگے بڑھتا ہے تو جو آپ کے محرم رشتہ دار ہیں۔ کچھ کے نزدیک جو آپ کے انہیریٹنس میں آتے ہیں ان کے وہ ہیں، اور کچھ کے نزدیک جو آپ کی انہیریٹنس یعنی کہ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کا مال جن لوگوں کو ملنا ہے، تقسیم ہونا ہے، وہ لوگ بھی ہیں، اور آپ کے محرم بھی ہیں، اور جو بھی آپ کے رحم سے کنیکٹڈ رشتہ دار ہیں وہ ہیں۔ اور زیادہ اہم رائے یہی ہے کہ جتنے بھی رشتہ دار آپ کے رحم سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی کہ آپ کے والدین، آپ کے نانا نانی، دادا دادی، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی اور ان کی اولاد، یہ سب ہم لوگ رحم سے ہی کنیکٹڈ ہیں نا، ایک ماں باپ کے ہی بچے ہیں اور ان کے آگے بچے ہیں اور اولادیں ہیں، یا دادا دادی ہیں، ان کے رحم سے آپ کے ماں باپ ہیں، آپ ان کے رحم سے ہیں، ہے نا، اور پھر آپ کے رحم سے آپ کی اولاد ہے، اور پھر ارد گرد اگر آپ سائڈوں پہ نکلنا شروع کریں تو آپ کے ماں باپ سے جو اولاد پیدا ہوئی یعنی کہ آپ کے بہن بھائی، پھر وہ ہیں، اور پھر جو انسان خود جس کے ماموں مامی ماموں خالہ اور پھپھو چچا تایا، وہ آپ کے رحم سے کنیکٹڈ ہیں آپ کے ماں باپ کی وجہ سے۔ تو یہ ایک پورا آپ سمجھ لیں سرکل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کیسے کریں؟ رشتہ داری کو برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ان میں سے ہر ایک کے مقام کے مطابق، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے ماں باپ کا جو مقام ہے وہ آپ اپنے خالہ یا ماموں یا چچا یا تایا یا پھپھو جو ماں باپ کی وہ والا لیول تو آپ نہیں دیں گے، لیکن ان کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی خالہ کے اوپر کو پرائیورٹی دے دی اپنی ماں کے اوپر، نہیں، یا اپنی پھپھو کو یا اپنے چچا کو یا اپنے تایا کو اوپر رکھ دیا اپنے والد سے، نہیں، پہلا مقام آپ کے والدین کا ہے۔ کبھی پیسے دے کر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار جو ہیں ان کو کسی قسم کی ضرورت ہے تو آپ ان تک پیسے پہنچائیں، ان کی آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہلے سے ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے مالی حالات میں مسئلہ ہے، ورنہ ہر کوئی اس طرح سے سامنے آ کے یہ نہیں کیسے کہہ دیتا کہ ہمارے مالی حالات خراب ہو گئے۔ یا اپنے ماں باپ کے تھرو پوچھتے رہیں کہ بھئی کسی کو آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے، کبھی ان کی خدمت کر کے، کوئی بیمار ہے آپ جا کر ان کی تیمارداری کریں، ان کا خیال رکھیں، اگر وہ ہاسپٹل میں ہیں تو آپ ان کا خیال رکھیں، اگر آپ ان کے گھر جا کے کسی طریقے سے ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان کو کوئی طبیعت ان کی خراب ہے آپ ان کا اس طرح سے خیال رکھیں، کبھی ان کی عیادت کر کے، یا ان کو سلام کریں۔ ہمارے ہاں تو کئی دفعہ ایسے ناراضگیاں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں کہ گزرتے ہوئے سلام بھی نہیں کے بھی روادار نہیں ہوتے،
تو اس طرح، یا کسی کا کوئی فنکشن ہے، آپ اس کے گھر جا رہے ہیں، اس کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں، یا خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کے گھر جا رہے ہیں، اس کے افسوس کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ طریقہ ہے صلہ رحمی کا. اچھا، اب ایک بہت بڑا سوال آتا ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ بڑا عام ہے. اگر رشتہ دار ہم سے برے ہوں تو کیا ہم نے پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یس میم، کرنی ہے. ایکسلنٹ، شکریہ نائلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے رشتہ دار جن سے میں رابطہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن انہوں نے مجھے کاٹ دیا ہے، اپنے سے مطلب قطع رحمی ہو گئی ہے. اب آپ دیکھ لیں، رشتہ داروں نے قطع رحمی کی ہوئی ہے. میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں. اگین عربک ہے نا، تو اس کی ٹرانسلیشن اس طرح سے ہوئی ہے. میں ان کے ساتھ صابر اور مہربان ہوں لیکن وہ میری توہین کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسے ہو جیسے تم کہتے ہو تو گویا تم نے ان کے منہ میں گرم مٹی ڈال رہے ہو. جب تک آپ ایسا کرتے رہیں گے، یعنی کہ اگر تم اسی طرح ان کے ساتھ، جو ان کو کاٹ رہے ہیں ان کے ساتھ جوڑتے رہیں گے، جو ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں گے، جو اگر آپ ان کے ساتھ صبر اور مہربانی کر رہے ہیں تو وہ آپ کی توہین کرتے رہیں گے. اگر تم ایسا کرتے رہو گے، آپ ایسا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے رہیں گے. ایک جگہ جب میں اس کی سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر رکھیں گے جو کہ تمہارے بہاف پر ان کو جواب دیتا رہے گا. تو اگر رشتہ دار جو توڑے اس سے جوڑو. اگین یہ نہیں ہے کہ بس آپ ان کے گھر ہی جا کے بیٹھ گئے، لیکن آپ نے ان کی خیر خبر رکھنی ہے. اس کا مقصد یہ ہے. اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو کہ ہر انسان جس کے بارے میں بڑا پریشان ہوتا ہے، آپ میں سے کون کون اچھے رزق کے ساتھ ساتھ لمبی زندگی چاہتا ہے؟ ذرا ریز ہینڈ کریں. سب چاہتے ہیں کہ اچھا رزق بھی ہو، کیوں بھائی، ہے نا؟ اچھا رزق ہو، اپنی زندگی اچھی، اللہ تعالیٰ برکت والی زندگی دیں، آپ کے سارے کام ہو جائیں، ہے نا؟ اچھا، صرف میرے پاس 4 ہینڈز آ رہے ہیں ریز ہوئے ہوئے. ہاں، اب ذرا نکلنے شروع ہوئے ہاتھ. میرا ایک سوال تھا. جی جی پوچھیے. جیسے آپ نے بولا کہ مطلب اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے ہمیں پھر بھی ان کے ساتھ مطلب لائک رحم دلی سے پیش ہونا چاہیے اور سارا. جی تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان آپ کے ساتھ برا کرے اور آپ اس کو معاف کر دو اور آپ سے اچھے ہو جاؤ، اور وہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ کرے آپ اس کو دوبارہ معاف کر دو، لیکن اگر تیسری دفعہ وہ ایسا کرے تو مطلب آپ اس سے قطع تعلق کر دو. بیٹا، تو ایک تو کیا کسی شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا رحمی رشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا قرآن میں ایسا لکھا ہوا آیا ہے یا یہ کسی کی اپنی ذاتی رائے ہے؟ پتہ نہیں، میں اس بارے میں ریسرچ کری تھی تو میری امی نے بھی مجھے یہ سمجھایا، اور دوسری بات کہ گوگل پہ بھی مطلب یہ لکھا ہوا تھا. اگین بیٹا، بات ساری یہ ہے نا، میں نے اسی لیے کوشش کی کہ جو بھی بات میں کر رہی ہوں یا تو وہ کسی اوتھینٹک ویب سائٹ سے کروں جو کہ قرآن اور حدیث زیادہ تر کوٹ کرتے ہیں، یا میں ڈائریکٹلی حدیث ہی کوٹ کروں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی ذاتی رائے بھی ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی نے اپنی ذاتی رائے شیئر کی ہوئی ہو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ حدیث میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہے، وہ جو شخص نے اپنی سچویشن بتائی ہے وہ کافی، آئی ایم شیور وہ کافی ڈیسپریٹ ہوں گے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا، تو آئی ایم شیور، تھینک یو سو مچ، کہ ظاہر سی بات ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ اچھا رزق بھی ہو اور لمبی زندگی ہو، انسان کی برکت والی زندگی ہو، ساتھ ایمان کے ہو. تو اس کے لیے یہ والی خوشخبری ہے. صحیح حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. ایون اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی یہ چیز چاہتے ہیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہ چیز چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے یہ چیز چاہتے ہیں، تو ان میں ایک معافی کا، درگزر کا مادہ ڈالیں.
کیونکہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو کبھی بھی کسی کی کوئی بات بری لگ سکتی ہے. ہو سکتا ہے اگلے کی ویسی انٹینشن بھی نہ ہو لیکن آپ کو بات بری لگ جائے. تھینک یو بیٹا. آپ لوگ ہاتھ نیچے کر سکتے ہیں, پھر اگر سوال آئے گا تو پھر کنفیوژن ہوگی. تھینک یو سو مچ. لیکن جس طرح کہ آج کل ہم پریشان ہوتے ہیں نا کہ رزق نہیں ہے یا بیماریاں آ رہی ہیں اور انتقال ہو جائے, اگر آپ لوگ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کریں. اور میں نے باقاعدہ یہ چیز آبزرو کی ہے اپنے ارد گرد کئی رشتہ داروں میں کہ جو بلا کسی امید سے, کسی اگلے سے کسی قسم کی امید رکھے ہوئے, وہ لوگوں کے کوئی بیمار ہو گیا ہے تو ہاسپٹل جا رہے ہیں, اور اگر انہیں لگتا ہے کہ کسی کو مال کی ضرورت ہے تو چھپے ہوئے ڈھکے طریقے سے, ابھی یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے, وہ ان کی مدد کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ان کی لمبی لمبی عمریں بھی ہیں اور وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. مطلب ان کو میں نے تنگی نہیں دیکھی ان کے ہاتھ پر. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی, ایسے رشتہ داروں کی جنہوں نے ان کے ساتھ بہت بہت برا بھی کیا ہوا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عمر عطا کی, برکت والی, کہ یعنی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے اس طرح سے فارغ ایک طرح سے ہو گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہاتھ میں بھی تنگی, ان کے رزق میں بھی تنگی نہیں کی. تو یہ چیز اپنے نوٹ لگا لیں اپنی آگے کی زندگی کے لیے. اور لاسٹ سوال, اس کو چھوڑنے کی کیا سزا ہے بھئی؟ اگر نہیں کرتے ہم تو کیا ہوگا؟ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے خاندان کے رشتے توڑے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو ہمیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے, جو اس کو چھوڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں. کوئی اب تک کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ صلہ رحمی سے؟ آئی تھنک یہ کافی. تھینک یو سو مچ. میں نے کوشش کی کہ میں یوزلی جو سوال میرے اپنے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں وہ سارے میں اکٹھے کر دوں یہ 6 سوالوں میں. آگے چلتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے دیکھا جائے تو اتنی, یہ بات کتنی امیزنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے یہ روشن کتاب نازل کر دی ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف فرما رہے ہیں کہ آخرت کا گھر, آخرت کی کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. نمبر 1, اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا. یہ نہیں ہے کہ ابھی موقع نہیں ملا ہے میں بتاؤں گی اس کو بعد میں, نہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ہے اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے, نمبر 1. اور نماز قائم کرتے ہیں, نمبر 2. اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے. یہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ یہ دیکھیں کئی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو انسان کو اپنا مال سمجھ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. جو ہماری جیب میں بھی رکھا ہوا ہے نا وہ اللہ کا مال ہے. اوکے, سو the third point was کہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے, پوشیدہ طور پہ بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی. کئی دفعہ آپ انسپائر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو, کسی کے سامنے بھی آپ دے سکتے ہیں, اور چھپ کے بھی کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے, جیسے کہ حدیث میں بھی ایک جگہ آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. اور بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں. اگر کوئی ان کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ درگزر سے کام لیں. آپ اس کے ساتھ, اگر اس کو کسی موقع پہ ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کے ساتھ خیر ہی کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ چاہتے ہیں. آپ اس شخص سے, آپ کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کچھ ان ریٹرن دے گا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دار آخرت کی کامیابی ہے. کون کون سے پوائنٹ کن کو کامیابی مل رہی ہے؟ صبر کیا اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. صبر کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لکھ سکتے تھے کہ انہوں نے صبر کیا, خلاص کچھ اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ مینشن کر رہے ہیں نا کہ صبر کیا اپنے رب کے لیے. نمبر 2, نماز قائم کی. نمبر 3, خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے, پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی. لوگوں کے لیے جتنی آسانی کر سکتے ہیں کریں. اور وہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں. یہ 4 پوائنٹس, انہی کے لیے جنت ہے. آگے چلتے ہیں.
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. بڑی امیزنگ بات. آخرت کا گھر وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو بھی صالح ہوں گے ان کے آبا میں سے. آپ یہ دیکھیں کہ اب ان کے لیولز آپ کر دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کئی جگہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک لیول آف جنہ جو ہے مطلب وہ دوسرے لیول سے اتنا دور ہوگا جیسے ہمیں یہاں سے آسمان کے تارے نظر آتے ہیں کہ او دس از دا سیکنڈ لیول. اچھا اتنی یہ دوسرا لیول ہے جنت کا, وہ جو نظر آ رہا ہے تارا. تو یہ ڈفرنٹ لیول جو جنت کے ہیں. اور اگر کوئی لیٹ سپوز اس لیول تک پہنچ گیا ہے آپ کے آباء و اجداد میں سے یا آپ کی آنے والی نسلوں میں سے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نیچے نہیں لائیں گے, آپ کو ان کے ساتھ کر دیں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے, آخرت کا گھر وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو بھی صالح ہوں گے ان کے آبا, ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے, اور ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اور کہیں گے سلامتی ہو آپ پر بسبب اس کے جو آپ لوگوں نے صبر کیا, تو کیا ہی اچھا ہے یہ آخرت کا گھر. سلامتی بھیج رہے ہوں گے فرشتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. میں نے پہلے بھی یہ بات مینشن کی تھی بیٹے, جب بھی قرآن کی آپ آیتیں پڑھتے ہیں اور آپ جب اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہوں, آپ کو جب سمجھ آئے تو قرآن کے ساتھ نا انٹریکٹ کیا کریں. جب جہنم کی آیتیں آئیں تو ان میں سے پناہ مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اور جب جنت کی آیتیں آئیں تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ میم تعالیٰ ان میں شامل کر دیں. جی بتائیے. جی حفصہ. میم وہ جو آپ دعا پڑھتی ہیں نا, جب آپ دعا پڑھتی ہیں نا, جب کوئی اس طرح کی آیت آتی ہے تو وہ آپ لکھ کر بھیج دیں گے گروپ میں, اللہم جعلنا منہم پڑھتی ہیں شاید. اللہم جعلنا منہم, اب اللہم ربنا جعلنا منہم بھی کہتے ہیں. اس میں نے نا کئی دفعہ سائٹ پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے آیت کے, میں نے آئی تھنک آج تو خیر میں نے مس ہو گیا, آگے جا کے میں نے ایک جگہ لکھا ہوا ہے. ویسے میں گروپ پہ بھی بھیج دوں گی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. اوکے. ٹھیک ہے میم. اب اور میم میں نے ایک اور بھی پوچھنی تھی, اور ریلیونٹ تو نہیں ہے لیکن میں نے آپ سے پوچھنا تھا, آپ شروع میں جو دعا پڑھتی ہیں نا اس میں تعویل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہم فقیر الدین والی جو دعا پڑھتی ہیں. بیٹے تعویل, ایکسپلینیشن, اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آپ سمجھ لیں. اور اس سے نیکسٹ جو دعا پڑھتی ہے نا اس کا میننگ بھی کائنڈلی بتا دیجیے گا گروپ میں. چلیں ٹھیک ہے, میں گروپ پہ بتا دوں گی. تھینک یو. یو ویلکم. اچھا ویسے ایک بات میں ایڈ کر دوں بیٹے کہ اگر آپ کو عربی میں نہیں بھی آتی تو آپ اردو میں کہہ دیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں, اللہ تعالیٰ جی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں, یا اللہ تعالیٰ جی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے گا. ٹھیک ہے, ہاں جی میم ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. وہی والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو, اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور زمین میں فساد مچاتے ہیں, یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر جہنم ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی آیا کہ جو توڑتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے نپا تولا رزق دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے, وہ بہتر جانتے ہیں کس کو کیا دینا ہے. اور یہ لوگ مگن ہیں دنیا کی زندگی پر, حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے فائدے کے. یہ حدیث میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی لیکن یہ اتنی پاورفل حدیث ہے, میں دوبارہ شیئر کر رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی وقت یعنی کہ دنیا کی اوقات, دنیا کی حیثیت, دنیا کی ورتھ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, اس پر کی بات کر رہی ہوں میں, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی جو ورتھ ہے, جو دنیا کی اوقات ہے, وقت جو ہے, اس کی حیثیت جو ہے, اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی
تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ جو جتنی ہمیں اس دنیا کے عیش و آرام اور بڑی بڑی گاڑیاں اور شہرت اور دولت اور سو کالڈ عزت جو کمائی ہوئی لوگوں کی نظر آتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اس کی مچھر کی اتنی بھی حیثیت ہوتی جتنا کہ ایک مچھر کے پر کی حیثیت ہوتی ہے، اگر اتنی بھی حیثیت ہوتی نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتے. تو اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اور نہ ہی ان سیلیبریٹیز کو دیکھ کر یہ فٹ بالرز اور کرکٹرز اور اسٹارز اور وٹ ایور جو بھی یہ لوگ ہیں یا جو امیر ترین لوگ ہیں، ان کو دیکھ کے حسرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آخرت پہ کام کریں اپنی، اور ہاں یہ دنیا ہی ہے جس میں آخرت کے لیے کام کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس شخص پر کوئی نشانی، کہ کوئی معجزہ دکھایا جاتا، کوئی فرشتہ کتاب لے کے اتر رہا ہوتا، کوئی آگے پیچھے فرشتے چل رہے ہوتے، کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی طرف ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود اس کی طرف رجوع کریں. مجھے یہ آیت پڑھتے ہوئے خیال آیا، پچھلے دنوں ایک بچی نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم نماز پڑھ لیتے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے یہ آیت ہے، اور اپنی طرف ہدایت دیتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے جو خود اس کی طرف رجوع کریں. پہلا سٹیپ ہم نے خود اٹھانا ہے. جیسے کہ یہ بہت مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے، نیکی کون لے کے آ رہا ہے؟ ایک شخص خود پہلے ایک نیکی لے کر آتا ہے، اسے اس جیسی 10 ملتی ہیں اور میں بڑھا بھی دیتا ہوں. اور جو شخص برائی لے کر آتا ہے تو اس کا بدلہ اسی جیسی ایک برائی ہے. وہ خود برائی لے کر آ رہا ہے، یا چاہوں تو معاف کر دیتا ہوں. جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے، ایک بالشت کون قریب ہو رہا ہے؟ انسان خود. سٹیپ پہلا خود اٹھا رہا ہے، تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ کے پھیلاؤ جتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور جو میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے، آپ دیکھ لیں انیشیٹ انسان پہلے خود کر رہا ہے، جو رجوع کر رہا ہے، میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اور جو مجھ سے پوری زمین کی وسعت بھر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا ہوں. اس نے شرک نہیں کیا، اس شخص نے. پہلا سٹیپ، پہلا رجوع انسان خود کرے گا، ورنہ تو پھر اللہ تعالیٰ ابھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے 1 سیکنڈ میں سب کو مسلمان کر دیں. اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے پوری سب لوگوں کے دل، جب چاہیں جس طرف چاہیں پلٹ دیں. اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو مسلمان کرنا مشکل نہیں ہے. ورنہ پھر اگر وہ یہ کر دیں تو پھر امتحان کس چیز کا رہا؟ پھر جنت دوزخ کس چیز کی رہی؟ ہمیں تو اس ایک امتحان کے ساتھ بھیجا گیا ہے. آگے چلتے ہیں. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. بیٹے کبھی کوئی پریشانی ہو، کوئی ٹینشن ہے، کوئی ایسی چیز ہے، ویسے تو انسان کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو بھی آپ کی جد و جہد کرنے کے بعد پھر بھی انسان کے اندر کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی کوئی بیماری کوئی لاحق ہو گئی ہے، پہلا سٹیپ جب آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کچھ نہیں کر سکے، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا کریں. قرآن لیں، اوپن کریں، کہیں سے پڑھنا شروع کر دیں. بیٹی یہاں اذان ہوئی ہے، ہم ایک پاز لیتے ہیں.
تو اگر کبھی بھی کوئی پریشانی آئے تو کوشش کریں تسبیح لیں، کچھ پڑھنا شروع کر دیں، نہ بھی ہو تسبیح انگلیوں پہ پڑھنا شروع کر دیں، زبانی پڑھنا شروع کر دیں، قرآن ہو وہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کا ذکر شروع کر دیں. اس سے دلوں کو سکون اطمینان ملتا ہے. کیونکہ انسان آپ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ وہ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں زاوی سرفراز؟ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آگے چلتے ہیں. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مبارکباد ہے اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مبارکباد دے رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے لیے اچھا مقام ہے. ابھی تک کن کن اچھے کاموں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو ابھی آئے تھے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں؟ جی نائلہ صلہ رحمی. رحمی جی ویری گڈ. اور نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں. ایکسلنٹ. جو صبر کرتے ہیں. صبر. اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. تھینک یو سو اللہ مچ. تعالیٰ کا ذکر کرنا. ذکر کرنا ایگزیکٹلی. اور اسپینڈ کرتے ہیں. توڑتے ہیں. سوری رحمی رشتے نہیں توڑتے. رحمی رشتے نہیں توڑتے. مال پوشیدہ اور ظاہر طور پہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. ایگزیکٹلی. بہت اچھے. اور ایک پوائنٹ اور. اللہ کا ذکر کرتے ہیں. توبہ کرتے ہیں. ابھی توبہ نہیں آیا. برائی کو بھلائی سے ٹریٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. صلہ رحمی. ان چیزوں کو یاد کر کے ہم لوگ پتہ ہے وال ہینگنگز لگاتے ہیں اپنے گھروں میں، لیکن میرے نزدیک یہ والے جو پوائنٹس ہیں نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں، ان کو نا اچھی خطاطی کے ساتھ لکھ کر نا بندہ کہیں وال پہ لگا لے، اور بار بار جب آپ گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یاد رہتے ہیں. اس کو بیوٹیفائی کر کے ایک انسان لگا لے ترجمہ صرف کہ صلہ رحمی کرنی ہے، صبر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. اسی کو خوبصورت طریقے سے بڑے بڑے اچھے کیلیگرافرز ہوتے ہیں، آپ بڑے خوبصورت طریقے سے انگلش میں یا اردو میں جیسے بھی آپ کمفرٹیبل ہو ایک اچھے سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بندہ کہیں پہ ان کو نہ لگا لے اپنے سامنے لکھ کر، تو پھر یاد رہتی ہیں یہ چیزیں، کیونکہ یہ ہیں گولڈن ورڈز. آگے چلتے ہیں. جی فاطمہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ یس میم، جیسے آپ نے کہا کہ ٹرانسلیشن قرآن کی ہے، اس طرح سے کوئی آیت ایز اے ریمائنڈر ہم اپنے روم میں لگا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عربی اس طرح سے نہیں لگانی چاہیے. جو قرآن ہے وہ اس لیے نہیں تھا آیا تھا کہ ہم اس کو جو ہے اپنی دیواروں کو سجائیں، لیکن جیسے ایز اے ڈیکوریشن یا ڈسپلے کے لیے نہیں، کچھ لوگ مطلب کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ نہیں لگانی چاہیے. بالکل اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کے پوائنٹس اب آپ نے آیت تو نہیں لکھی ہوئی ہے لیکن آپ نے لکھا ہوا ہے صلہ رحمی، صبر، صلاح، اسپینڈنگ، اس طرح کر کے اگر آپ کچھ لکھ لیں تو ایز اے ریمائنڈر، کیونکہ آپ نے آیت تو نہیں لکھی ہوئی ہوگی نا اس طرح سے. اوکے میم، تھینک یو. شکریہ. آگے چلتے ہیں. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک ایسی امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں. پہلے اس سے پہلے جو تھی بہت ساری امتیں جو کہ ان کے بارے میں سورہ ہود میں ہم بڑی ڈیٹیل میں پڑھ کے آ چکے ہیں، تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ کتاب جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. حالانکہ یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں. رحمان کے جو لفظ سے وہ لوگ ناواقف تھے اس وقت کے جو کفار مکہ تھے. کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے.
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تهل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. سوری بیٹا، ہم نے اس کا ایک پہلا پارٹ مس کر دیا. یہ اس کا فرسٹ پارٹ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. اور اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے یا کلام کرتے اس کے ذریعے مردے. ہم یہ چیزیں پہلی بھی پڑھ کے آ چکے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھا لیا تھا. مطلب یہ ساری نشانیاں پہلی قوموں کو دکھائی جا چکی ہیں. یا حضرت شعیب کی قوم پہ جو ہے آپ یہ دیکھیں زلزلہ آ گیا تھا، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یا مردے باتیں کرنے، حضرت عیسیٰ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں جو معجزات بخشے تھے. تو یہ ساری نشانیاں تو یہ پچھلی قومیں دیکھ کے آ چکی ہیں. اور اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی یا کلام کرتے اس کے ذریعے مردے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بلکہ اختیار تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. مطلب جو یہ کہہ رہے نشانی دکھاؤ نشانی دکھاؤ، اگر یہ والی ساری نشانیاں بھی ہم دکھا دیتے تب بھی یہ ایمان والے لانے والے نہیں تھے. یا اہل ایمان اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا. جیسے کہ پہلے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ تمام انسانوں کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تهل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. اور جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتی رہے گی ان کے اعمال کے سبب کوئی نہ کوئی آفت، یا ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. یقیناً اللہ اپنے وعدے کو کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. اور اے نبی، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے اور بڑے انبیاء ایسے گزرے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے جب کہا گیا تھا کہ کشتی بناؤ تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ گزرتے ہوئے لوگ کہتے تھے اس بیابان میں کھڑے ہوئے کشتی کیوں بنا رہے ہیں، یہ انہیں کیا ہو گیا. اس طرح کی باتیں اور نبیوں کے ساتھ بھی کی گئی ہیں، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے. اور اے نبی، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. تو میں نے ڈھیل دی کچھ عرصے کے لیے کافروں کو، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو کیسا رہا میرا عذاب. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ. تو کیا وہ ہستی جو ہر جان سے محاسبہ کرنے والی ہے، ان کا یعنی کہ حساب لینے والی ہے، ایک دن آئے گا جب پوچھ لیا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو دنیا میں، جو اس نے کمائی کی ہے، اوروں کی طرح ہو سکتی ہے؟ مطلب جنہوں نے اپنے خدا خود ہی بنا لیے ہیں کہ یہ پانی کا خدا ہے اور یہ آسمان کا خدا ہے اور یہ فلاں کا خدا ہے اور یہ دولت کا خدا ہے، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں. آپ کہیے ذرا ان کے نام تو بتاؤ. مطلب خود ہی سے سب کچھ گھڑ کے بیٹھ گئے ہو، ذرا ان کے نام بتاؤ. أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ. یا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا رہے ہو کہ یہ میرے خدا ہیں اور یہ والے خدا ہیں اور یہ اس چیز کے خدا ہیں زمین میں، یا تم صرف سطحی سی باتیں کرتے ہو، اپنی طرف سے بس گھڑ لیے ہیں، اپنی طرف سے لات عزیٰ منات نام رکھ لیے ہیں اور یہ فلاں پیر ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ جا کے ہماری سفارش بھی کر دیں گے. یہ چیزیں تم اللہ کو بتا رہے ہو یا سطحی سی بس اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے بول دیتے ہو؟ بلکہ ان کافروں کے لیے ان کی مکاریاں مزین کر دی گئی ہیں، بیوٹیفائی کر دیا گیا ہے ان کی مکاریوں کو جو انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں گھڑ لی ہیں، اور وہ روک دیے گئے ہیں سیدھے راستے سے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ
فما له من هاد. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. بیٹا یہ جنہوں نے میرے سے پوچھا تھا، یہ میں نے سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، ہمیں ان میں سے مت بنائے گا، یا اللہ ہمیں ان میں سے مت بنائیے گا. اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا. مثل الجنات التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائما وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، یعنی کہ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، یعنی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے چلے. اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ جنتیں عطا فرمائے اپنی. اس کے پھل بھی ہمیشہ قائم رہنے والے ہوں گے، یعنی کہ یہ نہیں ہے اوہو خراب ہو گیا. اور اس کے سائے بھی، یعنی کہ ابھی دھوپ ہے ابھی باہر نہیں جا سکتے، ایسا نہیں ہوگا. یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کریں جن کے لیے یہ جنتیں ہیں، یہ باغات ہیں. آمین یا رب العالمین. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعده قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی، یعنی کہ اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے مکے کے اندر، مدینے کے اندر جو جیوز، جو یہودی وہاں پہ موجود تھے، اور آس پاس کے علاقوں میں بھی جو کرسچنز آلریڈی وہاں پہ موجود تھے، ان کو کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے دے رکھی تھی. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان میں کچھ نیک صفت لوگ بھی تھے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ یہودیوں اور کرسچن میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تھے، کیونکہ وہ نشانیاں جو کہ ان کی کتابوں میں موجود تھیں ایک آخری نبی آنے کی، وہ پہچان گئے تھے. تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس قرآن سے جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. اور بعض گروہوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ چیزیں مانتے تھے کہ ہاں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں، اور جو چیزیں ان کو پسند نہیں آتی تھی ان کا انکار بھی کر دیا کرتے تھے. اور گروہوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں. آپ کہیے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے جو چیزیں تمہیں پسند نہیں آ رہی میں اسے چینج کر دوں. مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں. اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. اور اسی طرح ہم نے اس کو اتارا ہے عربی میں. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسی ایک زبان ہے جو کہ باقی جو پہلی کتابیں ہیبریو وغیرہ میں جو اتری تھیں وہ اب زبانیں اتنی زیادہ معروف نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہ زبانیں نہیں بولتے. لیکن عربی ایک ایسی زبان ہے جو کہ دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہے جو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے پہلے سے جانتے تھے کہ یہ زبان جو ہے ابھی آپ 1500 سال تو ہو چکے ہیں اور یہ بڑھ ہی رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اور بھی لوگ زیادہ سے زیادہ اس زبان کو بول رہے ہیں. اور ایون یہ اتنی پرانی زبان ہے کہ اور زبانوں کو بھی انفلوئنس کیا ہے. کئی اردو زبان میں بھی اس کے بہت سارے لفظ ہیں. اس کے الفابیٹس دیکھیں تو پشتو میں، پرشین میں اس کے جو حروف ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. انگلش زبان، یورپین زبان، اس کے اندر اس کے الفاظ موجود ہیں. تو یہ ایک ایسی زبان ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زبان میں قرآن اتارا ہے کیونکہ یہ ایک اتنے عرصے سے زندہ رہی ہوئی زبان ہے اور آگے چلنے والی ہے. اور اسی طرح ہم نے اس کو اتارا ہے عربی میں قول فیصل بنا کے، یعنی کہ فیصلہ، حکم دینے والا.
بنا کر، اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اس کے اوپر یہ بھی کچھ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ رسول ہیں لیکن یہ تو بالکل عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کی بیویاں بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، مطلب یہ تو بالکل عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس پہ کہا جا رہا ہے اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، اور ہم نے بنائے ان کے لیے بیویاں بھی اور اولاد بھی، مطلب پہلے جو رسول گزر چکے ہیں وہ بھی اسی طرح تمہارے عام تم لوگوں کے درمیان عام لوگوں کی طرح ہی رہے ہیں۔ ان کی انفیکٹ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے کتنی آسانی ہوگی کہ نبی کریم جو جتنے فقہی مسئلے تھے اولاد سے ریلیٹڈ یا ازواج سے ریلیٹڈ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے معاملات ہونے چاہیے، تو یہ ساری چیزیں بھی کیونکہ نبی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ان کی لائف جو ہے ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، ان کو دیکھ کے ہم نے ساری چیزیں سیکھنی ہے کہ ہمیں اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو ان کے لیے ضروری ہوں۔ تو ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں بھی اور اولاد بھی، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی معجزہ لے کر آتے مگر اللہ کے اذن سے۔ جو کچھ معجزات نبی لے کر آئے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے لے کر آئے ہیں، ہر شے کے لیے ایک مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب، یعنی کہ جو ایک کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اس میں سب کچھ پہلے سے درج ہے کہ کون سی کتاب کس وقت کس رسول پہ کس دور میں نازل کی جائے گی، ہر چیز ان کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور خواہ ہم دکھا دیں آپ کو اس کا کچھ حصہ جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، یعنی کہ جو عذاب ہے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر حکم ہوا تو آپ کے سامنے دکھا دیں کہ ان لوگوں کو کیسے تباہ کیا جاتا ہے، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی کہ آپ کے جانے کے بعد ان کے اوپر وہ عذاب ہے آئے، بس آپ کے ذمے تو پہنچانا ہی ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہمارا جو ذمہ داری ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو کہا جا رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، حساب لینا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں لوگوں کو ٹیگ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو اس کی حرکتیں تو جہنمیوں والی ہیں، یا یہ تو جنتی ہے، یہ تو بڑی نیک ہے، بہت شریف ہے، یہ تو جنت میں جائے گی، نہیں یہ تو بڑی بری لڑکی ہے، یہ تو بات کرنے کی اس کو تمیز نہیں ہے، یہ تو ہمیں لوگوں کو ٹیگ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا کام ہے صحیح بات اگلے تک پہنچانا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے، بس آپ کے ذمے تو پہنچانا ہی ہے، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے، یعنی کہ جو آپ دیکھیں دین تھا، وہ جو لوگ نان بلیورز تھے وہ اس چیز کو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ جس طرح سے دین پھیل رہا ہے اور ان کی گرد جو ہے دائرہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مکے آخر جو ہے فتح مکہ ہوئی تھی نا، باقی سائڈ یعنی کہ مدینے وغیرہ جو آؤٹسکرٹس عرب کے آپ سمجھ لے تھے، وہ تو دین ان کی طرف سمٹتا چلا آ رہا تھا، بڑھتا چلا جا رہا تھا اور وہ سمٹتے چلے آ رہے تھے۔ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے، یعنی کہ دین پھیلتا چلا جا رہا ہے اور یہ جو نان بلیورز ہیں یہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، کوئی نہیں پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کو،
اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار۔ اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی، نبیوں کے خلاف شروع سے پلاٹ ہوتا آ رہا ہے ان کے خلاف، لیکن ساری کی ساری تدبیریں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ کتنا مرضی کوئی پلاٹ کر لے، آخری فیصلہ اللہ ہی کا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر جان کو جو کچھ کماتی ہے، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ دارالآخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے۔ ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی اس پر شاہد ہیں۔ اس سے ہمیں ایک بڑا اچھا لیسن ملتا ہے۔ کئی دفعہ ہمیں لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بڑی نیک پارسا بنتی ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کوئی رسول نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ ان سے کہہ دیں میرا اللہ کافی ہے میرے لیے، وہ گواہ کافی ہے۔ ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں ان کے لائکس کی، ان کی کامنٹس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئر ہیں تو ہمیں لوگوں کے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو مرضی کہتے رہے ہمارے بارے میں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ الحمدللہ سورہ رات ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ آج کے ہم کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں اپنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہیے، ان کو آبزرو کرنا چاہیے، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے۔ اپنی تخلیق کو انسان دیکھے، اپنے ارد گرد کی تخلیق کو انسان دیکھے۔ جو واقعات ہمیں سنائے جا رہے ہیں اس قرآن میں پڑھ کے ان کو آبزرو کرے، کون سے لوگ تھے جو کہ کامیاب ہوئے، کون سے لوگ تھے جن کو عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ضروری ہے۔ عقل والا کون ہوگا؟ جن کو اگر کوئی بات بتائی جائے گی وہ اس سے اپنے لیے سبق سیکھے گا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ارد گرد کی نشانیوں کو دیکھے گا، کس طرح سے کائنات وجود میں آئی ہے، میرا وجود کیسے ہے، کوئی مقصد ہے جو کہ میں اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اس چیز کو پہچانیں، اس چیز کو آبزرو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کے بارے میں جو آج کے 6 سوال تھے، آپ دوبارہ انشاءاللہ جب اپلوڈ ہوگا لیسن اس کو دوبارہ سے ضرور دیکھیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس کا مستحق کون ہے؟ ہم ایک دائرہ اگر بنائیں تو سینٹر آپ کے آپ کی والدہ، پھر آپ کے والد، اور پھر آپ بڑھاتے جائیں آپ کے نانا نانی، دادا دادی، پھر آپ کی اولاد، آپ کی اولاد کی اولاد، آپ کے بہن بھائی، پھر آپ کے جو کزنز ہیں ان سیکنڈ کزنز نہیں، جو آپ کے خالہ، ماموں، چچا، تایا، پھپھو، ان سے جو آپ کے آگے کزنز ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ پردے کے اگین ایک بات میں ایڈ کر دوں، پردے کا اہتمام رکھتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے میل کزنز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ جو ہے آپ ضرور ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، لیکن اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں۔ جی عائشہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے؟ بیٹے کویسچنز اینڈ میں لیتے ہیں، یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں ہم لیسنز، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ جو جانا چاہیں وہ چلے جائیں۔ میں آپ کا ابھی لیتی ہوں عائشہ کویسچن۔ اوکے، صلہ رحمی کیسے کرنی ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں، آپ ان کی تیمارداری اگر انہیں ضرورت ہے یا انہیں مالی مدد کی ضرورت ہے اس طریقے سے آپ ان کا خیال رکھیں، ان کو کسی قسم کی خدمت کی ضرورت ہے، بیماری ہے، کوئی ایسی چیز ہے، آپ ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں کہ آپ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ آپ کی کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہیں، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جو توڑے اس سے جوڑو،
اور وہ جو پوری حدیث ہے، جو ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اتنا برا کچھ وہ ان کے رشتہ دار ان کے ساتھ اتنا برا معاملہ رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو جیسے کہ تم بتا رہے ہو، تو ایسا ہے کہ جیسے تم ان کے منہ میں گرم مٹی ڈال رہے ہو، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے، یہ نہیں ہے اچھا چھوڑو دفع کرو مت نہیں، جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ اور اس کا فائدہ دنیا میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ترک کرنے والا ہے، جو چھوڑے گا، اس کی سزا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فرض ہے پہنچا دینا۔ Our duty is to convey۔ اس کے بعد لوگوں کو ٹیگ نہیں کرنا ہے ہم نے، کیونکہ فیصلہ جو ہے، ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، حساب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن ہمارا فرض ہے بس پہنچا دینا، اینڈ دیٹس اٹ۔ لوگوں کو ٹیگ کرنا ہمارا فرض نہیں ہے۔ لوگوں کی جنت دوزخ کا فیصلہ، انہیں جہنمی، کافر، مشرک ڈکلیئر کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ آگے سے حساب لینے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور آپ کو کسی کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ سنسیئرلی ان کی اطاعت کر رہے ہیں، تو آپ کو لوگوں کے لائکس کی، لوگوں کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا، جب لوگوں نے ان سے کہا کہ جب یہ رسول نہیں ہے، تو آپ سے فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ گواہ کافی ہے، انہیں پتہ ہے میں ان کا رسول ہوں۔ تو ہمارا رشتہ اللہ سے ہے، عبادت کا رشتہ، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک ہی محدود رکھے۔ انسان اپنی عبادتیں، کئی دفعہ تصویریں شیئر ہوئی ہوتی ہیں خانہ کعبہ میں، لوگ دعا مانگ رہے ہیں اور اپنی تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ چیز دکھانے کی؟ آپ کو یہ چیزیں، ان چیزوں کی پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ عمرے میں گئے ہوئے ہیں اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اور پھر آپ سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ بالکل بے بنیاد سی چیزیں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔